السلام علیکم پاکستان۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سبھی نام خوبصورت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنی اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے جن صفاتی ناموں کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں یا سمد، یا قادر، یا مقتدر اور یا مقدم۔ سمد کا مطلب ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ قرآن میں اسی حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے مفہوم اس طرح سے ہیں: اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ وہ تمہارا جذبہ اور نیت دیکھتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ الٹا نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ضرور بے نیاز ہے اور اس کو انسانوں سے کچھ درکار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہر دم متوجہ رہتا ہے کہ کون اس کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس معاملے میں قرآن میں واضح ہدایت موجود ہیں۔ اللہ کا ایک اور صفاتی نام قادر ہے، جس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی رزق فراخ یا تنگ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اللہ کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ کی قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں اور ان سے بارش برساتا ہے، اور زمین کو ہری بھری اور باراور بناتا ہے، اس میں سے طرح طرح کے میوے اور سبزیاں اگتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ انسان ذرا غور کرے تو اس کو ہر چیز میں خدا کی قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ آسمان کو دیکھو کیسا بے ستون بنایا ہے، زمین کو دیکھو کیسا وسیع بنایا ہے۔ غرض اللہ کی قدرت ہر شے میں صاف صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کے صفاتی نام مقتدر کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والا، زوراور، یعنی وہ قادر تو ہے ہی لیکن اس کے لیے صاحب اختیار بھی ہے۔ ساری کائنات کا اقتدار اسی کو حاصل ہے، وہی مالک ہے، بادشاہ ہے اور پورے نظام کا چلانے والا ہے۔ یعنی بارش برسانا اس کی قدرت ہے، لیکن کب برسے گی اور کہاں برسے گی یہ بھی اسی کا اختیار ہے۔ وہ رزق میں فراخی اور تنگی دینے پر قادر ہے، لیکن کب اور کیسے کے لیے یہ فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ہر کام کے لیے انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ صاحب اقتدار کی رضا ہے۔ مقدم بھی اللہ کی ذات ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز پر قابل ترجیح، اولیت رکھنے والا۔ انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے مطابق عمل کرو گے تو دین و دنیا کی فلاح پاؤ گے، ایک قرآن، دوسری میری سنت، اور ان دونوں میں اللہ کے مقدم ہونے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔